اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہو تو مولانا قاسم نانوتوی کی کتب کا عمیق مطالعہ کریں، اس کے اندر بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح لکھتے ہیں نا کہ اس میں سے خود نکالنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، کچھ باتیں جزوی ہوتی ہیں ان کو خود بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے وہ نیسیسری ایگزسٹنٹ پاسبلٹی آف کریشن اینڈ اسینشیل ایٹریبیوٹس، ساتھ میں اگر آپ ایکس لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا دیں، کیونکہ ایٹریبیوٹس اور ایکس کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھیے۔ اب یہ آبجیکشن ہے تھوڑی سی نئی، وہ ہے کیا کہتے ہیں، دا کریٹک کانڈینٹت دیٹ دی نوشن یعنی نوتا آف دی نیسیسری ایگزسٹنٹ واجب الوجود از انٹرنلی اور انٹرنسکلی incoherent. He argued that if such an existent be immutable, غیر متغیر, and existed beyond the succession of time and fabric of space, then it is logically impossible for him either to create the temporal universe or to intervene within the physical order of the world. یا فزیکل آرڈر آف دی ورلڈ۔ تو دیکھیے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ اگر خدا زمان و مکان سے ماورا ہے تو پھر وہ زمان و مکان میں نہ تو انٹروین کر سکتا ہے اور نہ اس کی تخلیق کر سکتا ہے، نہ زمان کی، نہ مکان کی، نہ کوئی ایسی شے کی جو زمان و مکان میں ہو یا عالم کی۔ اب اس کا ہم کوئی ایک آنسر دیتے ہیں۔ یہ آنسر یہ کسی چلیے پھر بتائیں گے کہ ہمارے ماخذات کیا ہیں کبھی انشاءاللہ۔ The alleged logical impossibility remaineth altogether unproved and is therefore incapable of bearing the weight of conclusion drawn from it. ٹھیک ہے نا، یہ بات سب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو alleged یعنی نام نہاد یا مبینہ استحالہ عقلی ہے وہ ثابت نہ ہو ہے، ثابت نہیں ہے، اور پھر یہ جو نتیجہ نکالا ہے، کنکلوژن نکالا ہے، یہ بھی اس سے نہیں نکل پائے گا۔ Nevertheless, even where the contention granted arguendo, it would apply only to the divine ousia considered strictly qua ousia, that is considered solely in the abstraction from the divine essential attributes الصفات الذاتیہ۔ یعنی کہ دیکھیے کہ alleged logical impossibility جو ہے نا یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا اب کیا ہے کہ nevertheless even where the contention granted، تو یہ کہتا ہے کہ arguendo it would apply only to the divine ousia، یعنی کہ اگر ایسی بات ہوگی، اگر مان لی جائے نا تو یہ صرف اور صرف کس پہ ہوگا، یہ ڈیوائن اوسیا یعنی کہ ذات پر۔ اوسیا اگرچہ وہ لوگ جوہر کا معنی لیتے ہیں لیکن ہم جوہر نہیں مانتے، ہم ذات کا معنی لیں گے، لیکن اوسیا کہہ دیا تو اوسیا کنسیڈر اسٹرکٹلی کو اوسیا یعنی کہ اوسیا ایز اوسیا یعنی ایسنس ایز ایسنس، یعنی کہ اگر باری تعالیٰ کی ذات جو ہے صفات سے معرہ ہو یا مبرہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے تو پھر یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ If however the deity possesseth omnipotence or omnithelesis, then the creation of the temporal order، دیکھ لیجیے ذرا، and intervention within the time and space lie wholly in the compass of divine power and within the dominion of the divine will, intention or oblique intention۔ یعنی کہ اگر باری تعالیٰ if however the deity possesseth، کہ اگر however کہ یہ ڈیٹی یا ڈیٹی، میں ڈیٹی بولتا ہوں، ڈیٹی بعض لوگ بولتے ہیں کہ ڈائٹی بھی بول جاتے ہیں لیکن ڈیٹی لفظ ہے، ڈیٹی ہم کم سے کم بولتے ہیں ایسے، تو ڈیٹی possesseth the omnipotence یعنی کہ وہ قدرت مطلقہ مطلق سے، اور ارادہ مطلقہ یعنی کہ اومنی تھیلیسس، اگر یہ پوزس کرتا ہے تو پھر باری تعالیٰ ان سے متصف ہے
تو ٹیمپورل آرڈر اور وغیرہ میں ہر جگہ پر انٹروین بھی کر سکتا ہے، ان کی تخلیق بھی کر سکتا ہے، اور یہ قدرت کے دائرے میں اور ارادے کے دائرے میں آتے ہیں، یعنی مقدورات اور مرادات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. Consequently, the objection could possess force only against a deity who is neither omnipotent nor omnithelete. یعنی کہ یہ جو اعتراض ہے نا وہ صرف اس صورت اس ڈیٹی کے خلاف ہو سکتا ہے جو نہ تو اومنیپوٹنٹ ہو اور نہ اومنیتھلیٹ ہو. لیکن اگر کوئی ڈیٹی اومنیپوٹنٹ ہے اور اومنیتھلیٹ ہے نا تو وہ پھر قادر ہے اور ایسا اس سے ہو سکتا ہے، یعنی انٹروین بھی کرے گا اور کریٹ بھی کرے گا. اچھا. فردر مور دیر از این امپورٹنٹ ڈسٹنکشن betwixt the possibility or oblique contingency of an act in itself and the power of the particular agent to perform that act. یعنی اب یہاں پر آپ فرق کریے امکان میں، کسی فعل ممکن کے امکان میں اور قدرہ میں جو فائل کو اس پر ہوگی یا ہاں فائل پر یا موصوف کو اس پر ہوگی. ٹھیک ہے. یہ فرق کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا جی. کانٹیجنٹ، اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فردر مور دیر از این امپورٹنٹ ڈسٹنکشن بٹویکسٹ دی پاسبلٹی oblique contingency of an act in itself and the power of a particular agent to perform that act. یعنی کہ یہ فرق آپ کو کرنا پڑے گا قدرہ میں اور مقدور میں. A contingent act may indeed be intrinsically possible, yet if a given existent lacketh the power to perform it, then for that existent the act is impossible. اور سخت کہنا چاہیے تو ایکٹ از ایبسولوٹلی امپاسبل. تو دیکھیے کہ اگر ایک چیز ممکن تو ہے مگر جو فائل ہے یا جو فائل ہے اس میں قدرہ نہیں ہے تو پھر وہ یہ نہیں کر سکتا فعل انلیس ادروائز وہ قدرت سے متصف ہو جائے، اور وہ چیز جو ہے اور قدرت سے نہ ہوگی تو پھر وہ امپاسبل ہی رہے گا. یعنی چیز تو ممکن ہے مگر اس کو کرنا امپاسبل، یہ فرق ہو جائے گا. Accordingly, if a deity possesseth neither power to create nor power to intervene, then the creation and intervention are absolutely impossible for that deity, even though such acts are possible or contingent in themselves. یعنی کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا خدا مان لیں، فرض کر لیں جیسے کہ وہ صفات سے معرہ ہے، نہ قادر ہے، نہ مرید ہے، نہ ارادے سے متصف ہے، نہ قدرت سے متصف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ اس چیز پہ قادر اس کو کر نہیں پائے گا اگرچہ اس فعل ممکن ہوگا. اور قدرہ نہیں ہے تو بغیر قدرہ کے فعل کا کرنا محال عقلی ہے، امپاسبل ہے، یعنی ایبسولوٹلی امپاسبل. دی نیسیسری کنڈیشن فار دی پرفارمنس آف اینی ایبسولوٹلی کانٹینجنٹ ایکٹ از دیٹ دی ایجنٹ پوسیسز دی ریکویزٹ پاور ٹو افیکٹ اٹ. یعنی کہ کم از کم نیسیسری کنڈیشن، یعنی شرط ذاتی کہنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، شرط واجبی، شرط ذاتی، شرط لازمی، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اور فی نفس ہی یعنی واجب بے نفس ہی، یعنی یہ شرط ہے کہ قدرہ ہوگی تو فعل کر پائے گا، ورنہ فعل ممکن بھی ہوگا تو وہ نہیں کر پائے گا، یہ محال عقلی ہو جائے گا اس کے لیے کرنا. Therefore, if omnipotence is be affirmed by the necessary existent, if the omnipotence be affirmed of the necessary existent, no contradiction ariseth merely from the creating or intervening with the temporal order in time or in space. تو یہ تو ہو گیا محترم کا جواب کہ جب آپ نے قدرہ مان لیا تو بس اس فعل کا یا چیز کا تحت القدرہ ہونا، تحت الارادہ ہونا کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ قدرہ اور ارادہ خود وقت میں ہوں یا نہ ہوں. اب ایک چیز ممکن ہے، تحت القدرہ ہے تو باری تعالیٰ کر لے گا اس کو، لیکن ہاں قدرت سے متصف نہیں ہوگا تو نہیں کر پائے گا. امید کرتے ہیں کہ یہ آبجیکشن جو خدا کی ذات پر محترم نے فرمایا تھا
اس کا جواب ہو گیا ہوگا. یہ کوئی بہت نیا آبجیکشن نہیں ہے, یہ کرتے رہتے ہیں لوگ. اور معتزلہ کا نے بھی اس مسئلے کی وجہ سے, یہ بھی میں بتا دوں, باری تعالیٰ کے ارادے کو حادث مان لیا تھا. اور شاید کرامیہ بھی باری تعالیٰ کا محلول حدوث, محل کی جمع محال, لوکس کہتے ہیں محل کو, اور لوسی یا کہتے ہیں محال کو کی جمع. تو اس کا وہ باری تعالیٰ کو محل الحدوث کیوں مانا تھا انہوں نے, وہ اس وجہ سے. اکثر یہاں پہ یہ بتا دوں کہ سلفیہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ وہ ابھی باری تعالیٰ کو محل الحدوث مانتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کا محل کا معنی ہی الگ ہے, لیکن کرامیہ کا مسئلہ الگ تھا. تو بہرحال یہ ہم نے اس لیے بیان کر دیا کہ محترم کا یہ آرگومنٹ جو تھا انہوں نے پیش کیا تھا, کہ ان کے آرگومنٹس میں ایک آرگومنٹ یہ تھا, تو ہم نے اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن دے دیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا جواب پسند آیا ہوگا, اور اگر نہ بھی آئے تو انشاءاللہ اس پہ غور کیجیے گا اور اس کے دلیل دیکھیے گا. تھوڑی سی اس کی انگریزی جو ہے وہ عجیب سی ہے, اس کی وجہ پھر بتا دیں گے کبھی آپ کو, تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. والسلام تمت. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم محترم کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا, تو پھر ہمیں بھی کچھ چیزیں دیکھنے کو موقع ملا, اور پھر ہم نے کچھ کام کرنا شروع کیا. تو اگر وہ یہ اعتراض نہ کرتے تو شاید ہمارا ذہن بھی اس جانب نہ جاتا. والسلام.